بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 9 پارے کا موضوع کردار کے غازی سورۃ الاعراف اور 88 آیت سے ہم آج سٹارٹ کریں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور بہت ساری دعائیں کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بے حساب توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو آپ صدقہ بھی ضرور کیا کریں، نیو جب پارا سٹارٹ ہوتا ہے تب بھی اور جب ختم ہوتا ہے تب بھی سٹارٹ کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو محفوظ کر دیں۔ یہ ہمارے دو رکوع ہے، پہلا اور دوسرا رکوع۔ 88 آیت سے خیر خواہی سے رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، اے شعیب تمہیں ہم اس بستی سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ تم ہمیں بہت نصیحت کرتے ہو۔ ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے، یا تجھے ہمارے دین میں لوٹنا ہوگا، ورنہ نہ یہاں ہم تمہیں رہنے دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہوا ہمیں یہ طریقہ اچھا نہ لگے، پھر بھی جبر کرو گے ہم پر تم۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کی مٹھاس جس نے پالی، اس نے جس کے اندر ایمان لا کے کفر کی طرح پلٹا، ایسا ہی ہے جو جیسے کہ آگ میں ڈالا گیا۔ اس نے ایمان جس نے پایا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اور جو ایمان لا کر کفر کی طرف گیا پلٹا نا، وہ ایسا ہے جیسے آگ میں ڈالا گیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، 89 آیت۔ اللہ پر ہم نے جھوٹ گھڑ لیا اگر ہم نے تیری بات مانی، یعنی اگر سچا دین چھوڑ کر کفر کی طرف چلے، اگر کفر کریں تو تیری بستی میں رہیں، تو یہ تو غلط ہوا۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کی دعوت کرتے تھے، چھوڑ دو، تو مطلب وہ وعدے جھوٹے تھے۔ جائز نہیں کہ ہم پلٹیں اب اسلام سے۔ اگر اللہ چاہے، ہمارا رب ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ان کے حالات دین پر چلنے کی مشکل تھے، دین پر چلنے کے لیے مشکل تھے۔ ہر دور میں ہر انسان کا امتحان ہے، اور کامیابی کے لیے امتحان دینا ضروری ہے، پیپر دینا ضروری ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ تمہارا راستہ نہیں چنوں گا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے میں تمہارے دین کو نہیں اپناؤں گا۔ کس نے انکار کیا؟ شعیب علیہ السلام نے۔ آگے 90 سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا بولے اگر پیروی کی اس شخص کی تو تم برا نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ یہ تجارت پیشہ قوم تھی۔ شعیب کی تعلیم جھوٹ فریب وہ سمجھتے تھے۔ 91 تو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے وہ صبح کی، انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال گھیرے ہوئے تھے، اس لیے کہ نافرمانی کی۔ رسول کی قوم لوط کے ساتھ بھی زلزلے کے چنگھاڑ تھی، اس قوم میں بھی یہی ہوا۔ آگے 92 آیت۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی بات نہ مانی، زلزلہ کے بعد کہ بھی وہاں زندگی تھی، وہ نقصان والے تھے، سچائی کو جھٹلایا تھا انہوں نے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلا دیا۔ 93 وہ منہ موڑ کے چلے گئے، فرمایا اے میری قوم میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی ہے، اب کیوں مجھ کو غم کروں کافر قوم پر؟ اب میں کیوں غم کروں کافر قوم پر؟ تم نے تو میرے سے منہ پھیر لیا تھا۔ کیا سورۃ المائدہ 68 میں بھی ہے کہ ضرور بڑھا دے گا تیرے رب کی طرف سے ایک اور قوم کو۔ 11 بار شعیب کا ذکر آتا ہے اس قرآن مجید میں۔ عذاب کی وجہ شرک، عملے قوم لوط، ناپ تول میں کمی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، چوری۔ دیکھیں اب اگر آپ اس کو توجہ دیں، فوکس کریں، تو یہ سارا کچھ کیا آپ غور کریں اور دیکھیں، محاسبہ کریں اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، کہ آج بھی کیا ہمارے گھروں میں شرک نہیں پایا جاتا، ہمارے ارد گرد شرک نہیں پایا جاتا۔ عمل قوم لوط والے جو کام تھے جو آپ کو گنوائے گئے ہیں، کیا آج بھی وہ نہیں ہو رہے؟ ناپ تول میں کیا کمیاں نہیں کی جاتی؟ ڈکیٹیاں چوریاں کیا نہیں ہو رہی؟ لوٹ مار چوری ڈکیتیاں یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ چینا چپٹی پڑی ہوئی ہے، آپ غور کریں۔ اگلے رکوع کی طرف
بھی ہم چلیں گے، لیکن پچھلے کی طرف آپ نے مزید فوکس کرنا ہے۔ اور رکوع 1 میں سے سورۃ الاعراف کے 2 گروہ، وہ 2 گروہ 2 انجام، حق کو قبول کرنے والے رحمت کے مستحق ہیں، حق کو قبول نہ کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ اور امر مشہور لوگ اکثر حق کے مخالف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہ مشہور جو لوگ ہیں نا، اکثر وہ حق کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو مشہوری ہوتی ہے ان کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا کارنامہ ہوتا ہے جس سے وہ بالا تر ہو جاتے، وہ بے حیائی، فساد، ہسانہ، اس طریقے کی کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہی حق کے مخالفت بھی کرتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک بار اور کہ جو حکم کی پیروی کرتا ہے نا وہی کامیاب ہے۔ یہاں پہ بھی یہی 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ ایک حق کو قبول کرتے ہیں، ایک حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے ساتھ ساتھ میں اپنا محاسبہ کرتے جانا ہے کہ یہ 2 گروہوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اور جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کیا اس کے اندر میں بھی ہوں؟ صحابہ کرام پر نعمتیں آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ ڈرتے تھے۔ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرتی ہیں، ایمان اور تقوی۔ اللہ کے خوف سے جو بے خوف ہو جائے وہی نقصان اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رضا الہی پانے والوں کی رویے دیکھ لیتے ہیں۔ باطل کو ناپسند کرنا، رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، خیر خواہی کرنا۔ آگے سیکنڈ رکوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، تقوی اختیار کرنا ہے۔ 94 آیت سے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، جب اسے جھٹلایا گیا تو کیا ہوا؟ پھر عذاب آئے، پھر چھوٹے عذاب دیے گئے، پھر بڑے عذاب دیے گئے۔ چھوٹے سے ڈرایا گیا، ڈر جاؤ ڈر جاؤ، نہیں جب ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا، زلزلہ آ گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی آخرت ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ ہر طریقے سے آپ نے ان رکوعوں میں پڑھا ہے کہ وہ سو رہے تھے، وہ دنیا میں مشغول تھے، وہ کاموں میں مشغول تھے، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چھوٹے عذابوں سے پھر کس کی طرف آگے؟ بڑے عذاب کی طرف۔ 95 آیت میں ہے، ان کو دنیا کی نعمتیں خوب ملی، بولے ہمارے باپ دادا پہ بھی اچھا برا وقت آتا تھا، انہوں نے ان دونوں حالات سے سبق نہ سیکھا، بولے وقت تو بدلتا رہتا ہے، پکڑ آ انہیں اچانک نے، انہیں شعور بھی نہ تھا کہ خوشحالی آزمائش ہے۔ سورۃ اعراف 68 آیت، اچھے برے حالات دے کر آزمایا کہ لوگ پلٹ آئیں۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس آیت سے؟ تکلیف پر صبر، شکر اور رجوع الہی، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ آگے 96 آیت، ایمان نہ لائے، تقوی اختیار نہ کیا، ان کی جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب دیا۔ کس کی وجہ سے؟ جھٹلانے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ تو اللہ کا ڈر ایمان اور تقوی ہے، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ 96 آیت پہ غور خود ہی کر لیں۔ 97، کیا بے خوف ہو گئے ہیں ملکوں والے کہ آئے عذاب ہمارا رات کے وقت؟ بے خوف ہو گئے ہیں ہمیں اب عذاب نہ آئے گا، اتنے بے ڈر ہو گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تمہاری پکڑ ہی نہیں کرے گا۔ 98 آیت، کیا امن میں ہو گئے ہیں بستیوں والے، چاشت کا وقت عذاب ہمارا آئے، وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، مطلب دین کے وقت، چاشت کے وقت، ٹھیک ہے، تو یہ بے خبر ہو گیا۔ 99، نقصان اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، جو بے ڈر ہو گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں خیر ہے، جب آئے گا عذاب تو دیکھا جائے گا۔ تو دیکھیں نا، اللہ نے 98 میں بھی بتایا کہ چاشت کے وقت، یعنی دن چڑھا ہو، ہلکی ہلکی سورج ہو رہی ہو، تو آپ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، پھر وہ دن چڑھ جائے تو میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں، تم کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ 97 میں بھی بتایا کہ تم بے خوف ہو گئے ملکوں والے کہ انہیں رات کو عذاب ہی نہیں آ سکتا، وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اور یہ سارے جو دونوں رکوع ہیں نا ہم نے جو دیکھے ہیں، اس میں زیادہ کثرت سے
عذاب کی طرف ہی اللہ تعالیٰ ان کو گہرائی میں لے کے جا رہا ہے کہ تم بے خوف کیسے ہو سکتے ہو، کیسے بے خوف ہو گئے ہوئے ہو۔ 100 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ آئے ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، جو چلے گئے، ان کے بعد کیسے وہ اجڑے بکھڑے، پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئی؟ اگر چاہتے ہم پکڑ لے ہم ان کے گناہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی 128 میں بھی، کیا ان کو ہدایت نہیں ملی؟ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ ہم نے تو یہ قرآن نازل اس لیے کیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ ڈرے۔ رضا الہی پانے والوں کے رویے کیا ہے؟ عاجزی اختیار کریں، ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائیں، حق کو نہ جھٹلائیں، شعور سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں